میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور ایک بار پھر میرے پاس ہے وہی بنیادی سوال کیوں؟ ناظرین، آج پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں، اور اگر پیش ہوں گے تو کیوں پیش ہوں گے؟ چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب نے بالآخر استعفی دے دیا، کیوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ملک میں بہت بات چیت چل رہی ہے نجکاری کی۔ اپوزیشن جماعتیں جس میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ کہتی ہے کہ ریاستی اداروں کی بندر بانٹ ہے۔ اگر یہ ریاستی اداروں کی بندر بانٹ ہے تو کیوں؟ بین الاقوامی طور پہ کیا پرائیویٹائزیشن ایک ٹرینڈ ہے، ابھی بھی جاری ہے، یا اس کا دور گزر گیا ہے؟ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں دانیال عزیز صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، MNA ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں اسد عمر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، MNA ہیں، اسلام آباد کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید نوید قمر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور سابق منسٹر بھی رہ چکے ہیں ڈیفنس کے، اور پرائیویٹائزیشن کے افیئرز کو بھی دیکھتے رہے ہیں۔ اور جب ہم نجکاری کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی نوید قمر صاحب کے ایکسپیرینس سے اور ان کے نالج سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ ان سے گفتگو کا آغاز کریں، جنرل پرویز مشرف کا میں نے ذکر کیا۔ جنرل پرویز مشرف صاحب AFIC سے جہاں پہ وہ ابھی تک موجود ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ کل شاید ریٹائرڈ افسروں سے کچھ خطاب کریں گے۔ جی ہاں، ٹیلی فونک خطاب جو کہ لاہور میں ہوگا۔ جنرل پرویز مشرف کے قریبی رفقۂ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 150 ریٹائرڈ فوجی افسران، جس میں کچھ ریٹائرڈ جرنیل بھی شامل ہیں، وہ یہ خطاب سنیں گے لاہور میں۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ساتھ ساتھ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو یہ مشورہ بھی دیا جا رہا ہے کہ 16 جنوری کو خصوصی عدالت جو ان کا ٹرائل کر رہی ہے غداری ہائی ٹریزن کے کیس میں، اس کے سامنے پیش ہو جائیں۔ کیا وہ اپنے قریبی رفقۂ کار کا یہ مشورہ مانیں گے یا نہیں، یہ 16 جنوری کو پتہ لگیں گے۔ لیکن عدالت اس بارے میں بہت واضح ہے۔ جو عدالت نے 9 تاریخ کو اپنا حکم نامہ دیا، اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن تھی کہ ڈس ریگارڈ ٹو کورٹ سمن از اسٹیبلشڈ، کہ وہ پیش نہیں ہو رہے اور ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں کورٹ سمنز کو۔ اور آج خصوصی عدالت نے ان کی استثناء کی اپلیکیشن کو بھی مسترد کر دیا اور ساتھ ساتھ کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت کارروائی چلانے کا حکم بھی دے دیا، اس پہ اپنا حکم نامہ صادر کر دیا، جس کا مطلب ہے خصوصی عدالت اب جنرل پرویز مشرف کے اریسٹ وارنٹس بھی جاری کر سکتی ہے۔ جنرل مشرف کو مشورہ تو یہی دیا جا رہا ہے کہ عدالت کا احترام کریں، اور ہماری عدالتی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ عدالتی پروسیس ایک دفعہ شروع ہو جائے تو وہ پورا ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ بعد میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ایگریمنٹس ہوتی ہیں، ڈیلز ہوتی ہیں، وہ ہم دانیال عزیز صاحب سے پوچھ لیں گے کہ جو ماضی میں ہوتا رہا شاید اس دفعہ بھی وہی آئے جو بہت سارے لوگ پریڈکشن کریں، لیکن عدالتی کارروائی مکمل ہوگی اور جنرل مشرف کو سونر اور لیٹر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب، انہوں نے استعفی دے دیا۔ یہ وہی چیئرمین نادرا ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر بھی لے کے آئے تھے، اور اس اسٹے آرڈر کے بعد واپس اپنے دفتر گئے، کام شروع کیا، اور پھر بالآخر آج انہیں اپنا استعفی وزیر اعظم کو بھیجنا پڑا۔ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے مسلم لیگ نون کی حکومت بہت مختلف ہے، اور اگر یہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں گے کسی کو ہٹانا ہے تو عدالتوں کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکر نہیں لیتے، بہت سارے بیوروکریٹک میکینزمز ان کے پاس ہیں۔ مثلا FIA کو حرکت میں لے آتے ہیں، الزامات، اس کی تحقیقات، اور اس طرح کے حالات بن گئے طارق ملک صاحب کے لیے کہ وہ کام نہیں کر سکتے تھے، اور بالآخر انہوں نے اپنا استعفی بھیج دیا۔ لیکن اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف، جس کا ہے عنوان نجکاری۔ اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ سرکاری اداروں کی بندر بانٹ ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اور اس میں ایک بہت جو سرپرائزنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ 26-30% شیئرز فروخت کر کے پورا مینجمنٹ کنٹرول دے دیا جائے۔ مثلا ایک آپ کے پاس بھینس ہے جو کہ ₹1,00,000 کی اگر ہے، آپ کسی کو کہیں یار 26,000 روپیہ دو مجھے اور یہ رسی پکڑو اور اس کو لے جاؤ، کیوں دانیال عزیز صاحب یہ اسی طرح سے ہوگا یا کچھ مختلف ہے کہانی؟ جی، اس میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، یہ آپ تو 26% کی بات کر رہے ہیں، بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو اس سے کم شرح پر بھی مینجمنٹ کنٹرول ہے، جو پرائیویٹائزیشن کی نہیں، جو عام معمول ہے کارپوریٹ سیکٹر میں۔ اس میں یہ ہے کہ مینجمنٹ کنٹرول اور شیئر ہولڈنگ جو ہے اکثر ان میں ربط ضرور ہوتا ہے، لیکن اس بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ کتنے شیئر ہولڈنگ کے بعد کتنی آپ کا مینجمنٹ ہے۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور پوری دنیا میں یہ بات پوری دنیا میں یہ بات عام فہم ہے کہ جو بہتر ایفیشنسی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے تحت وہ مینجمنٹ میں لائی جا سکتی ہے۔
سو اس میں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ ایفیشینٹ نہیں ہے, ایفیشینٹلی نہیں چلا سکتی. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال آپ کے سامنے بن چکی ہے جس میں تقریباً 600 ارب سے زائد ہر سال جو ہے خسارہ ہمیں بھرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ یہ ادارے جو ہیں یہ معمول پہ نہیں چل سک رہے ہیں, اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہیں ہو سک رہے ہیں, تو اس کا وہ پاسبل نہیں ہے, وہ ٹیکس پیئر سے وہ جا رہا ہے. میں اگر تھوڑا مکمل کر لوں, نہیں یہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ہے جی, آپ کو بھی پتہ ہے میرے خیال میں, اتنا سادہ سے اس کو بیان کرنا جو ہے میرے خیال میں آپ کے جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. یہ اس کی پوری ایک تھیوری ہے, پورا اس کے پیچھے فلسفہ ہے, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان تک محدود ہے, یہ صرف پاکستان تک. بہت ساری رپورٹس بھی پڑھی ہیں, OECD کی بھی. چلیں اگر آپ مکمل کرنے دینا چاہتے ہیں مجھے تو میں پہلا سوال آپ کا مکمل کر لوں, پھر آپ اپنی رپورٹیں بھی بتا لیجیے گا, انشاءاللہ ان کا بھی جواب دیں گے. سو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں پاکستان میں بھی جو آپ دیکھیں اس میں یہ ضرور ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے مختلف انداز ہیں. یعنی اکثر و پیش ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ورکرز ہیں کسی کمپنی کے, ان کو بھی فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل مل جاتا ہے, جس میں اگر وہ جو بھی ٹرمز ہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں. اور اس میں الائڈ بینک ایک مثال ہے جو کہ اس بینک کے امپلائیز نے خریدا تھا پرائیویٹائزیشن میں, انہوں نے بھی جو 24% پہ مینجمنٹ کنٹرول لیا تھا. سو اس میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. بہرحال یہ وقت بتائے گا. اس میں میرے خیال میں جو اہم چیز ہے وہ ٹرانسپیرنسی. اسد عمر صاحب, میرے سامنے آپ کی پارٹی کا منشور ہے, انہوں نے نام لیا ہے ایک بینک کا, اور اس کے بارے میں آپ نے اپنے منشور میں بڑے واضح طور پہ لکھا, صرف ایک نہیں 2-3 اور بینکس کے بھی نام لیے ہیں, اور اس کے بعد کہا ہے کہ جن لوگوں کو یہ بیچا گیا ان لوگوں کا تو بہت فائدہ ہوا ہے. their owner made manifold returns on equity for their new owners in a very short period of time. آپ سپورٹ کر رہے ہیں دانیال عزیز صاحب کی باتوں کو؟ دیکھیں, دانیال نے 2 باتیں کی جی, اور میں دونوں سے اتفاق نہیں کرتا. پہلی بات تو جو کہا کہ 26% سے کم کے اوپر مینجمنٹ کنٹرول ہوتا ہے, اس میں 2 وجہ سے میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. ایک تو یہ جو مثال دے رہے ہیں وہ امریکہ کی مثال دے رہے ہیں. پاکستان میں ایک بھی کمپنی نہیں ہے, ایک واحد کمپنی بھی نہیں ہے جس میں کسی کے پاس 26% شیئرز ہوں اور وہ کنٹرول کرتا اس کمپنی کو. دوسری بات, وہ جو جہاں 1% سے بھی کرتے ہیں نا, وہاں پہ جو باقی 99% ہوتے ہیں ان کے پاس مرضی ہوتی ہے, وہ جب مرضی چاہیں, اگر ان کو پرفارمنس اس کی ٹھیک نہ لگے تو جس کے پاس کنٹرول ہوتے ہیں ان سے لے سکتے ہیں. یا حکومت ایک معاہدے کے تحت یہ کہہ رہی ہے کہ میری تمام شیئر ہولڈنگ جو ہے اس کا ووٹ میں آپ کے حصے میں ڈالوں گا, چاہے پرفارمنس ہو نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. PTCL کے اندر ایک کمپنی جو کہاں 300 ارب پہ کھڑی تھی, اس کو کدھر لا کے کھڑا کر دیا, 10 اربوں روپے کا نقصان ہو گیا حکومت کا. حکومت کچھ نہیں کر سکی کیونکہ معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ آپ ان کو مینجمنٹ کنٹرول دیں گے اور سپورٹ کرتے رہیں گے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری, یہ کس نے کہہ دیا کہ دنیا کے اندر ساری یہ رواج ہے؟ پچھلے 30 سال سے دنیا کی تیز ترین سر پچھلے 30 سال سے دنیا کی تیز ترین ترقی کرتی ہوئی معیشت جو ہے چین ہے. تقریباً تمام بڑی کمپنیاں چین کی جو ہیں وہ ریاستی کمپنیاں ہیں. کیونکہ PIA کی بات ہو رہی ہے, میں PIA کے ڈائریکٹ کمپیریزن بتا دوں آپ کو کہ ایئر لائن اس وقت جو ہے دنیا میں سیلیبریٹڈ ایئر لائنز, ایوارڈ وننگ ایئر لائن جو ہیں, اسٹریٹجک ایسٹس بھی ہوتے ہیں, جن کو پاکستانی بڑے خود بھی سفر کرتے ہیں, پاکستانی جانتے بھی ہوں گے, سفر بھی کرتے ہیں, سفر دونوں طرح سے. نہیں, یہ والی ایئر لائنز نہیں ہے, اس میں انگریزی والا نہیں ہے, اس میں صرف اردو والا سفر ہے. انگریزی میں تو بڑا اچھی ایئر لائن ہے وہ, ایمریٹس ایئر لائنز اور سنگاپور ایئر لائنز. سب نے نام سنے ہوئے. اگر پاکستانی مشرق جا رہا ہے تو سنگاپور ایئر لائن سے جاتا ہے, ویسٹ جاتا ہے تو ایمریٹس سے جاتا ہے. دونوں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, ریاستی حکومتی ادارے ہیں. تو یہ اچھا, میں آپ کو ٹرین کا نظام بتاؤں. کانٹیننٹل یورپ, جاپان, چائنا, ٹرین کا سسٹم جو ہے, ریلویز کا سسٹم جو ہے ریاست کے ہاتھ میں, بہترین ٹرین سسٹمز ہیں. امریکہ میں ہمیشہ سے پرائیویٹ کنٹرول میں رہا ہے, سب سے خراب ریل کا نظام ہے. برطانیہ جس نے یورپ میں واحد کنٹری جس نے پرائیویٹائز کیا, سب سے زیادہ خرابی ریل کے نظام میں وہاں پہ ہے. ایسی جو آپ نے سوال پوچھا تھا وہ بہت اچھا سوال ہے. سرمایہ کس کے ہاتھ میں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ادارہ کیسا چل رہا ہے. جس کے ہاتھ میں سرمایہ ہے وہ فیصلے کیسے کر رہا ہے, کیا وہ اس کو کرپشن کے لیے استعمال کر رہا ہے, کیا وہ نااہل انتظامیہ لگانے کے لیے کر رہا ہے. ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر دانیال عزیز جیسے قابل آدمی وہاں پر بیٹھے ہوں اور یہ فیصلے کریں میرٹ کی بنیاد کے اوپر, سیاست کی بنیاد پہ نہیں, کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ اتنی اچھی ایئر لائن نہ چلا سکے. یہی کہے دانیال صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. نوید قمر صاحب, کرونی کیپٹلزم, کیا یہ نشکاری میں یہی چیز ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ بھی منسٹر ہے اور آپ نے تو جو پاور کمپنی سے اس پہ بڑا واضح بیان دیا تھا کہ ان کو ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے, اور جو میرے سامنے لسٹ پڑی ہے اس میں تو کافی ساری پاور کمپنیز بھی انہوں نے شامل کر دی ہیں. جی بالکل. دیکھیں, یہ ایک فلسفی جس پہ چلا جا رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن ایک امرت دھارا ہے اور ہر چیز کا علاج ہے.
یہ کسی صورت میں بھی درست بات نہیں ہے. مثلا پی آئی اے کا جو اگزامپل اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے، پی آئی اے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس میں جو پیسے کا فقدان ہے، کیپٹل نہیں ہے کہ نئے جہاز لیز کیے جائیں یا خریدے جائیں. ایک دفعہ پی آئی اے میں وہ جہاز آ جائیں، اس کی ریونیو جنریشن اتنی بڑھ جائے گی، کیونکہ ایک کیپٹیو مارکیٹ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، کہ جو یہ خسارہ ہے وہ بہت تھوڑے وقت میں وہ ختم ہو سکتا ہے. ہاں انیفیشنسی ضرور ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن وہ جو ہے صحیح مینجمنٹ سے ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ کا پہلا کام تو یہ ہے کہ اٹیمپٹ یہ نہیں کرنا کہ ہم بیچ دیں. انفارچونیٹلی یہ بہت سارے نام مارکیٹ پہ فلوٹ ہو رہے ہیں، تو اس کی طرف ہم نہ جائیں. ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، لیکن ٹرانسپیرنسی افیکٹو ہو، لوگوں کو اس پہ یقین ہو، تبھی بات. پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تبھی اسی قسم کے نام آتے ہیں، ایئر لائن کی بات کرتے ہیں تبھی اسی قسم کے نام آتے ہیں. تو یہ تو پرائیویٹائزیشن نہ ہوئی. یہ تو دنیا میں جہاں جہاں جن ملکوں میں اس طرح سے اسٹیٹ انٹرپرائزز کو پھینک دیا گیا ہے، اس کے نتائج بھی ہم نے دیکھے ہیں. تو یہ چیزیں، ہمارا ملک اس وقت ویسے ہی ایک خسارے میں ہے. ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم باقی جو ہماری اسٹیٹ کے ایسٹس ہیں ان کو بھی اس طرح سے دے دیں لوگوں کے، پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے. اور جو ہے نوید قمر صاحب، میں صرف ناظرین کے فائدے کے لیے آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اور صرف وہ کمپنیاں، ان کی لسٹ ایک دفعہ دکھا دوں ناظرین کو کہ کون کون سی کمپنیاں فروخت کرنے کے لیے حکومت، تقریباً 31 کمپنیز ہیں جن کو کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے، ان کی نجکاری کرنی ہے. اس میں سے اگر کمپنیاں جن کی فروخت کی منظوری دی جا چکی ہے ان کی طرف نظر ڈالیں تو اس میں او جی ڈی سی ایل ہے، جس میں حکومت کی مالیت تقریباً 85% ہے، برائے فروخت 10% شیئرز ہیں، اور متوقع آمدنی جو ہے 80 ارب روپے کی ہے. پی پی ایل ہے 78% حکومت کی ملکیت ہے، 5% برائے فروخت ہے، اور 20 ارب روپے پی پی ایل سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں مل جائیں گے. حبیب بینک ہے 42% حکومت کی ملکیت ہے، اور 20% برائے فروخت انہوں نے شیئرز اس کے فلوٹ کرنے ہیں. یو بی ایل ہے 20% پہ، اور اے بی ایل 10% حکومت کی ملکیت ہے، اور 10% ان کے فروخت کرنے. اور حکومت توقع کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے طے شدہ شرائط کے مطابق تقریباً 32 اداروں کو فروخت کرنے کا ارادہ ہے، جس سے تقریباً 175 ارب روپے کی آمدنی ہو سکتی ہے. اور ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر میاں شاہد موجود ہیں. میاں شاہد صاحب، مجھے یہ بتائیں، او جی ڈی سی ایل اس نے پچھلے سال کتنا پروفٹ بنایا تھا؟ اس کو بھی حکومت نے لگایا ہوا ہے کہ جی اس کے ہم نے فروخت کرنے، شیئرز فروخت کرنے ہیں. کیا صورتحال تھی او جی ڈی سی ایل کی؟ ارشد صاحب، اگر دیکھا جائے تو او جی ڈی سی ایل جو ہے اس نے گزشتہ سال 276 ارب روپے جو ہے وہ حکومت کو کما کر دیے، اور گزشتہ سال 90 ارب روپے کا خالص منافع جو ہے وہ حکومت کو دیا ہے. 129 ارب روپے حکومتی خزانے میں جمع کرائے، جس سے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اتارا گیا. اس کے علاوہ اگر دوسرے اس کے جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھے جائیں تو 16 کھرب روپے کا خام تیل جو ہے وہ ایک سال میں، گزشتہ سال جو ہے او جی ڈی سی ایل جو ہے وہ حکومت کو اور اس ملک کو دے چکی ہے. اور جو 40 ارب مکعب فٹ گیس جو ہے وہ بھی او جی ڈی سی ایل کی ہی بدولت اس کو حکومت کو اور ملک کو ملی ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو 60% جو ہے آئل کا شیئر ہے وہ او جی ڈی سی ایل کے پاس ہے، اور 40% گیس جو ہے وہ او جی ڈی سی ایل کے پاس ہے، مکمل جو کل ذخائر ہیں اس کا. اور او جی ڈی سی ایل کے جو نئے ذخائر گزشتہ سال اس نے دریافت کیے وہ 6 ذخائر جو ہے دریافت کیے ہیں. باقی جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں ان کو اتنی کامیابی نہیں حاصل ہو سکی جتنی او جی ڈی سی ایل کو حاصل ہوئی ہے. یہ پروفیٹیبل ادارہ ہے. اور اس میں یہ بھی صاحب میں بتاتا جاؤں کہ جو نجکاری کا عمل 1991 میں شروع ہوا تھا، اگر اس کو دیکھا جائے تو پاک چائنا فرٹیلائزر 1991 میں نواز شریف کے ہی دور میں جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوئی تھی، لیکن وہ نجکاری اس کی ہو چکی، لیکن آج تک وہ مل نہیں چل سکی. اور کسان یوریا جیسے عوام کو ملتی تھی، اور وہ اس وقت اس کے جتنے اس کے اندر جو ذخیرہ پڑا ہوا تھا کھاد کا وہ بھی اسی کمپنی کو چلا گیا، اور جو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے تھے وہ بھی اسی کمپنی کو چلے گئے. لیکن آج 22 سال ہو گئے وہ مل ابھی تک نہیں چلی، اور اس کا جو جتنا بھی اس ملبہ
ہے وہ ابھی کباڑیوں کو دیا جا رہا ہے, اس کی زمین جو ہے لاوارث پڑی ہوئی ہے. اس طرح جتنے بھی ادارے ابھی تک پرائیویٹائز کیے گئے ہیں 167 ادارے, ان میں سے 476 ارب روپے جو ہے وہ حکومت کو ملے. لیکن دیکھا جائے تو ان 22 سالوں میں نہ تو غربت کم ہوئی نہ ہی مہنگائی کم ہوئی. مہنگائی کی شرح جو ہے وہ ان 17 مہینوں میں ڈبل ڈیجٹ پر پہنچ چکی ہے. اور ہمارے جو پوچھنا چاہوں گا, اور کون سے پروفیٹیبل ادارے ہیں جو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ہیں؟ ارشد صاحب, جو ابھی 31 ادارے جو حکومت نے اپنی ترجیح میں رکھے ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو پی پی ایل جو ہے وہ بھی پروفٹ میں جا رہا ہے, یو بی ایل جو ہے اس کو بھی اسی مد میں لیا جا سکتا ہے. ہیوی الیکٹرک کمپلیکس جو ہے وہ بھی نقصان میں نہیں جا رہا, کیونکہ اس کی مینجمنٹ اگر غلط ہے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ادارہ جو ہے وہ پروفٹ نہیں دے رہا. او جی ڈی سی ایل جو ہے وہ انتہائی پروفیٹیبل ادارہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان پاور کنسٹرکشن کمپنی جو ہے اس کو بھی. بہت بہت شکریہ. شاید دانیال عزیز صاحب, آپ تھوڑا بہت دیہی بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں, بہت اچھی طرح پتا ہے آپ کو. ایک دودھ دینے والی بھینس جو ہے اس کو آپ کیوں بیچنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اچھی مثالیں دے رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ اپنے ناظرین کو پوری بات نہیں بتا رہے. یہ جو 31 کمپنیاں جو آپ نے بتائی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ کس وقت یہ منظوری ہوئی ہے, کس حکومت کے دوران کہ ان کی نجکاری کر دینی چاہیے, پرائیویٹائزیشن کر دینی چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے؟ سر مجھے یہ بالکل بہت اچھی طرح پتہ ہے. یہ آئی ایم ایف کا لیٹر آف انٹینٹ میمورینڈم دسمبر 5, 2013 کا ہے, جس میں اسحاق ڈار صاحب نے کمٹ کیا ہے اور اس میں لسٹ لگی ہوئی. آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ لیکن آپ کو یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, یہ میں نے سارا پڑھا ہوا, یہ اپنے پاس رکھیں. آپ اپنے میں آپ سے سوال پوچھوں, آپ کے دلائل کی کمی آپ کی آواز اونچی کرنے سے پوری نہیں ہوگی. میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, میں سن لیں میری بات, میری عرض تو سن لیں آپ, میں آرام سے سنیں ذرا, ادھر ہی ہم کہیں نہیں بھاگے ہوئے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 31 فرمز کی پرائیویٹائزیشن جو ہے, جو گورنمنٹ سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, یہ اس گورنمنٹ کے دوران نہیں ہوئی. میں دوبارہ آن ایئر کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ماضی کی حکومتوں نے کی ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. جی میں آپ کو ایویڈنس بھی دے دوں گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا یہ پروگرام کا ٹاپک آج, نہیں تو میں تیار ہو گیا تھا. میں آج نہیں, وہ موجود ہے ویب سائٹ پہ, ابھی دیکھ لیں بریک کے دوران. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں غلط بیانی نہیں کرتا ہوں. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو متنازع کر کے ایک سیاسی ایشو بنا دینا. یہ آئی ایم ایف کا ڈاکیومنٹ جو ہے, اس میں بھی میرے خیال میں اس کا ذکر ہے, if I'm not wrong. میں ابھی بریک کے دوران آپ کو ڈھونڈ کے دے دیتا ہوں. ذکر نہیں ہے. لیکن نوید قمر صاحب, یہ 31 کمپنیز آپ نے لسٹ پہ ڈالی تھیں؟ نہیں, ماضی کی حکومتوں نے, میں بتا رہا ہوں, پلیز چیک اٹ, آپ چیک کر لیں. And if I'm right, then don't try and politicize it. جی نوید قمر صاحب. جی میں تھوڑا سا تمل سے اگر ہم بات کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اس میں سے کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو کہ مسلسل 91 کے دور سے لے کے چلی آ رہی ہیں لسٹ پہ, لیکن ضروری نہیں کہ جو لسٹ پہ کمپنی ہو اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اسی وقت ہو جائے. جیسے پچھلے 5 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی سوائے ایک کے ہزارہ فاسفیٹ کے باقی اور کوئی بھی کمپنی پرائیویٹائزیشن کے لیے نہیں آئی, کیونکہ نہ حالات ایسے تھے نہ مارکیٹ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی تھی. تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر اس طرح سے, فار ایگزامپل او جی ڈی سی اتنی بڑی کمپنی ہے کہ اس کے 10% شیئرز کو مارکیٹ میں پھینکنے سے اس کی ویلیو جو ہے آپ کو وہ تو نہیں ملے گی جو کہ او جی ڈی سی سے حاصل ہونی چاہیے. اس کو اگر کرنا بھی تھا تو بہت تھوڑے جو ہے اس کے حصص وہ مارکیٹ میں ڈالتے, جہاں وہ مارکیٹ کی ایپیٹائٹ جو ہے اس کو بھی جج کر سکتے تھے اور پھر جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے اس کو آگے بڑھا سکتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے دے دیا کہ جی 10% آف او جی ڈی سی ایل 85 بلین جو ہے آپ کی جو ہے اسٹاک ایکسچینج, اس میں ہی اتنا اسٹرینتھ نہیں ہے اس وقت کہ اتنا سارا جو ہے وہ اٹھا سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہیسٹ میں پرائیویٹائزیشن کی جا رہی ہے. پرائیویٹائزیشن پر سے ہو سکتی ہے ہمارے ملک میں بھی ہوئی ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی ہوئی ہے, لیکن اگر ہم سوچ سمجھ کے کریں گے, اگر ہم پورا ایک پلان بنا کے ہوتے ہیں. میں بھی جاننا چاہوں گا, ناظرین بھی جاننا چاہیں گے نوید قمر صاحب اس بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن میں کہ پارلیمنٹ کا بھی اس میں ایک رول ہونا چاہیے. کیا وہ رول ہے یا نہیں, یا ہم اس کو آرڈیننس کے ذریعے ہی چلا رہے ہیں؟ میں جاننا چاہوں گا تاکہ میرے بھی نالج میں تھوڑا بہت اضافہ ہو. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارا وہی بنیادی سوال ہے کیوں کا کہ ایک دودھ دینے والی بھینس ہے, 1 لاکھ روپے کی بھینس ہے, 26,000 روپے میں آپ کسی کو رسی پکڑا کے کیوں دے دیں گے وہ دودھ دینے والی بھینس. دانیال عزیز صاحب, آپ نے IMF کا ڈاکومنٹ بھی پڑھا, دوسرا بھی میرے پاس پڑھا, کیا نکلا اس ڈاکومنٹ میں بریک میں؟ جی یہ میں نے آپ کو ایسے ہی بتایا جیسے میں ابھی آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ آپ کائنڈلی اس کو چیک کر لیں. یہ جو کمپنیز ہیں یہ صرف ماضی کی حکومت نہیں بلکہ بہت ساری حکومتوں میں یہ شارٹ لسٹنگ کے لیے تیار کی گئی تھی. جن ماضی کی حکومتوں کو آپ کہتے رہے کہ ان کی غلط پالیسیز ہیں, انہی غلط پالیسیز کو لے کے آپ چلتے رہیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک سیاسی نکتہ چینی میں متنازع کرنے کی جو ان پرنسپل میں بلیو کرتا ہوں کہ نجکاری ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کے پروسیس ہونے چاہیے. پارلیمنٹ ہے, الیکٹ ہو کے آئے ہیں, یہ آرڈیننس کے ذریعے پرائیویٹائزیشن چلتی رہی یا چلے گی؟ پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس کے تحت کام کر رہا ہے یا پارلیمنٹ کا کوئی ایکٹ بھی ہے؟ دیکھیں میں ارشد آپ کو پہلے جواب دینے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں نا اس میں یہ 3 مختلف قسم کی نجکاری کے یہ جو شیئرز بیچنے کی بات کریں, ان 3 میں سے 2 کام ایسے ہیں جس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. ایک وہ کہ وہ کمپنی جس کے شیئر جیسے OGDC ہے 85% شیئر ان کے پاس ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم 10% اور لیں گے, کنٹرول پھر بھی حکومت کے ہاتھ میں رہے گا. پیسہ بہت سخت ان کے پاس شارٹیج ہوئی بھی ہے اس وقت, خزانہ خالی ہے, اسے تھوڑا پیسہ آ جائے گا فرنٹ اینڈ سے. نجی شعبے کی شراکت سے چلانا ہے اس میں تو کنٹرول آپ سارا دے رہے ہیں. نہیں میں بھی آ رہا ہوں اسی کے اوپر, ٹھیک ہے نا. دوسرے وہ ہیں کہ جہاں پہ کنٹرول آپ آلریڈی دے چکے تھے, حبیب بینک ہے, UBL ہے, الائڈ بینک ہے, کنٹرول آلریڈی جا چکا ہے ادھر بھی. جو جس پہ آپ کی پارٹی نے باقاعدہ اسٹڈیز کی اور آبجیکشن کیا اس سر, میں آپ کو بتاؤں میرے ایک نہیں 2 اسٹیٹ بینک کے گورنر, میں اسٹیٹ بینک کے بورڈ کے اوپر ہوتا تھا. آپ پوچھ لیں کسی سے, آپ ایویلیویشن کرا کے بتا دیں کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد پچھلے 20 سال کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جو اس کے اونرشپ ہے ان کی ارننگز تو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن جو ڈیولپمنٹل رول تھا پاکستان جیسی معیشت کے اندر جو بینکنگ سسٹم کا ہوتا ہے وہ 0 ہو گیا بالکل. یہ ڈاکیومنٹ کسی بھی آپ ریسرچرز بلا دیں, کسی پارٹی والے کو نہ بتائیں, آپ کروا لیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کی معیشت میں جو کلیدی کردار بینک کا ہونا چاہیے تھا ڈیولپمنٹ میں وہ نہیں ہوا. بٹ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا اب تیسرے پہ آئیں جہاں مجھے اعتراض ہے اور شدید اعتراض ہے. کے بعد نیلامی میں تیسری میں PSO پاکستان اسٹیٹ آئل, ٹھیک ہے. اب آپ یہ ان کے اوپر آتے ہیں کہ جو اس وقت حکومتی اختیار کے اندر ہیں. اسٹیل مل میں کل گیا ہوا تھا ارشد, 3 مہینے سے لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی ہے. اسٹیل مل چلا کون رہا ہے؟ وہی شخص چلا رہا ہے جس کو زرداری صاحب لگا کے گئے تھے, جس کو مسلم لیگ نون نے کہا کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں. 7 مہینے ہو گئے حکومت بنے ہوئے, ابھی تک وہی شخص چلا رہا ہے ایکٹنگ چارج کے اوپر. اب جو ہے نا مجھے ذرا سا مکمل کرنے دیں نا. اب اس کے بعد یہ آئیں گے, ہم کہیں گے کہ جی میرا سوال وہاں پہ ایکٹ آف پارلیمنٹ موجود ہے پرائیویٹائزیشن کے لیے کہ نہیں کرنے کے. دیکھیں میں ذرا سا مکمل کر لوں کہ اس کے بعد آپ جب واپس آئیں گے اور آپ کہیں گے یار میں کیا کروں, اسٹیل میں تو 30 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے تو اس لیے مجھے بیچنا ہے, یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے. اب جو رول ہے یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے. میرے خیال میں پرائیویٹائزیشن کے آپ کے ہدف کیا ہے, کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ PI کی ایگزامپل لے لیں. اگر PI یہ خسارے میں اس لیے ہے کہ وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں اوور سٹافنگ ہوئی بھی اور 10,000 آدمی ہے, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹائزیشن کے بعد وہ آدمی 10,000 بندوں کو فارغ کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں پوچھنے چاہیے, پارلیمنٹ کے کھڑے ہو کے جواب ہونے چاہیے. اس بحث کے بعد جو پرائیویٹائزیشن کی اسٹریٹجی نکلے گی وہ امپلیمنٹ بھی ہو پائے گی سیاسی طور کے اوپر اور بہتر بھی ہوگی. نوید قمر صاحب, میرا وہی سوال ہے کہ پارلیمنٹ نے اس پہ کوئی ایکٹ جاری کیا ہے, پارلیمنٹ سے کوئی ایکٹ پاس ہوا ہے اس حوالے سے, یا آرڈیننس پہ چل رہا ہے یہ سارا پرائیویٹائزیشن کا کام؟ پرائیویٹائزیشن کا جو موجودہ قانون ہے جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں آرڈیننس کے ذریعے ہی آیا تھا, اور اس کے بعد وہ ایک بلینکٹ جو سارے آرڈیننسز کو کور ملا تھا, آئی تھنک انڈر دا 17th امینڈمنٹ, اس میں یہ کور ہو گیا تھا. لیکن اس پہ کوئی بحث ظاہر ہے کہ جیسے اسد کہہ رہے ہیں وہ بحث نہیں ہوئی, اور اس لحاظ سے ایک اسٹرکچر صرف پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ کا اور جو بننے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن پرائیویٹائزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, آبجیکٹیوز کیا ہونی چاہیے اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اس پہ کبھی پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوئی. لیکن نوید قمر صاحب, میں نے اگر آپ کو ووٹ دیا ہے, اسد عمر صاحب کو ووٹ دیا ہے, دانیال عزیز صاحب کو ووٹ دیا ہے, اور میرے ٹیکس سے چلنے والے اداروں کے اوپر اگر فیصلہ ہونا ہے, کیا یہ میرا حق بحیثیت ایک پاکستانی نہیں ہے کہ اس میں میرے پارلیمنٹ میں, منتخب پارلیمنٹ میں بحث ہو, ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹلی ڈسکس ہوں؟
نہیں، یہ بالکل آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں آئے گی یہ بات اور ایک ایک چیز جو ہے تھریڈ بیئر ڈسکس ہوگی تو اس سے ایک بہتری نکلے گی. میرا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ کو بھی اس سے پیچھے نہیں بات سے ہٹنا چاہیے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں پارلیمنٹ میں لے کے آنی چاہیے. ٹھیک ہے کچھ نکتہ چینی ہوگی لیکن ایک بہتری نکلے گی آگے جا کے. اس کو اگر چھپا کے کریں گے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو شکوک و شبہات جو ہیں وہ بڑھیں گے کہ وہی کرونی کیپٹلزم کی طرف ہم جا رہے ہیں. رائٹ. نوید قمر صاحب، آپ نے ذکر کیا کرونی کیپٹلزم کو اور آپ کی پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 11 دسمبر 2013 کو ایک آرٹیکل لکھا جس میں اس کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہر قیمت پہ ہم اس نجکاری کے پروسیس کو اپوز کریں گے اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان امپلائمنٹ بھی بڑھ جائے گی. کیا واقعی ایسی چیزیں چلیں گی؟ آپ تو خود پرائیویٹائزیشن منسٹر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن ایک اچھا ادارہ ہے. نہیں دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ کیا پرائیویٹائز کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت آپ پی آئی اے کو اگر اس وجہ سے کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اوور اسٹافنگ کی وجہ سے پی آئی اے بیٹھا ہوا ہے، پہلے تو میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. اس میں جو انفیشنسیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ، اس پہ لیک آف کیپٹل، لیک آف ایئرکرافٹ جو ہے وہ اس کا مین ریزن ہے اس کے اس وقت خسارے میں جانے کا. تو آپ سب سے پہلے لوگوں کے جو ہے روزگار کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ اب ہمیں دیکھنا یہی چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک یہ اس وقت ریڈی ہے پرائیویٹائزیشن کے لیے. ہم جو اسٹاک مارکیٹ کے لیے یہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں وہ بھی اسٹاک مارکیٹ کو اسیس کرنے کے بعد کہ کون سی چیز کتنی جو ہے تعداد میں ہم لے کے جا سکتے ہیں اور مارکیٹ اس کو پک کرے گی اور پیسہ جو ہے ہم جنریٹ کر سکیں گے. پرائیویٹائزیشن ضرور کریں لیکن اس طرح سے نہ کریں کہ لوگوں کی ان امپلائمنٹ ہو. ایک بلینک بہت ویگ سی انہوں نے لائن دے دی کہ جی لوگوں کا خیال رکھا جائے گا. خیال کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اگر آپ نے لوگوں کو بے روزگار کرنا ہے چاہے اسٹیل میں، بالکل وہ خیال رکھنا ہے. پی آئی اے کا سوال بھی آپ نے اٹھایا کہ اس میں ایشوز ہیں. ریحان العزیز صاحب، آپ کی پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک سکسیسفل ایئر لائن چلا رہے ہیں، پروفیٹیبل. نوید قمر صاحب کی پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک پرائیویٹ سکسیسفل ایئر لائن چلا رہے ہیں. وہ بھی حکومت میں رہے، پی آئی اے پہ بحث ہوتی رہی کہ خسارے میں. آپ لوگ بھی یہی کہتے ہیں، آئی ایم ایف کو بھی کہتے ہیں جی خسارے میں، اسٹیل مل بھی خسارے میں، پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں پی آئی اے کا بھی نام آتا ہے آئی ایم ایف کے سامنے کہ جی خسارے میں. جب اپنی پرائیویٹ کمپنیز آپ پروفٹ میں چلا سکتے ہیں تو اسٹیٹ کی اینٹی کیوں نہیں چل سکتی؟ جی اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اس بات کی کافی اسٹڈی ہے. پرورس انسینٹیوز ہوتے ہیں جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفیشنسیز کریپ ان ہو جاتے ہیں اور آپ کو یک جنبش قلم یا ان کے لیے ایک متبادل جو انتظام ہے اس کو آپ دیر پا اثر سے نہیں کر سکتے. اور اکثر و پیش یہ تھیچرائٹ ریفارم جو ارلی 80s میں ہوئی وہاں سے چل کے پوری بات چلی ہے جہاں کول انڈسٹری جو ہے برطانیہ میں پرائیویٹائز ہوئی تھی اور یہ کامن نالج ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں جہاں پر آپ سے اگری کرتا ہوں اور وہ بالکل آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا، اس پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا ضروری ہوگا، نہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے، نون لیگ کے لیے بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سارا دعویٰ ہے سیاست کا وہ ہے یہ ہے کہ ہم اس پروسیس کو ٹرانسپیرنٹلی اوپن اور ساروں کے سامنے کریں گے. آزاد میڈیا کا دور ہے، پارلیمنٹ کا دور ہے، اپوزیشن پارٹیز اب ایک دو نہیں ہے. تو اس میں سمجھتے ہیں جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پروسیس جو ہے بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ٹرانسپیرنسی کیسے آئے گی. اور ساتھ ساتھ پی ایس او اور سوئی سدرن گیس کمپنی اور سوئی ندرن گیس کمپنی بھی تنظیم نو کے بعد نیلامی ہوگی، اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں نجکاری کی جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ سرکاری اداروں کی بندر بانٹ ہے. نوید قمر صاحب، تنظیم نو کے بعد نیلامی کے لیے پاکستان اسٹیٹ آئل بھی ہے، سوئی سدرن گیس کمپنی بھی ہے، سوئی ندرن گیس کمپنی بھی ہے. گیس تو آج کل خیر ملک میں ویسے ہی نہیں مل رہی. مجھے یہ بتائیں پی ایس او کی کوئی اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے؟ کیا فوج کو بھی تیل مہیا کرتی ہے پی ایس او؟ اور تنظیم نو کے بعد نیلامی کی لاجک کیا ہے کہ آپ پہلے اسے صحیح کریں گے، اگر صحیح کر لیں گے تو پھر نیلام کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک پہلی چیز تو آپ کی بات درست ہے کہ ہماری اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے فوج کو بھی ٹوٹل جو سپلائز ہوتی ہیں پی ایس او کے تھرو ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کی ہولڈنگ جو ہے پی ایس او میں صرف 26% ہے.
اب 26% اگر وہ دے دیں گے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ریسٹرکچرنگ سے ان کا کیا مطلب ہے. پی ایس او بہت زیادہ ایک پروفیٹیبل کمپنی ہے، اور اس میں ایٹ دا موسٹ تھوڑی بہت اگر ایفیشنسی لانی ہے تو تھوڑا پروفٹ اور بڑھ جائے گا. پی ایس او کی جو ہے اس سٹیج پہ پرائیویٹائزیشن میرا خیال ہے کسی صورت میں ہم نے بھی تھرلی اس کو ایگزامن کیا تھا اور اس کنکلوژن میں پہنچے تھے کہ پی ایس او کا کسی صورت میں بھی آپ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. جہاں تک سوئی ناردرن اور سوئی سدرن گیس کمپنیز کا تعلق ہے، اب اس میں بھی چلے دیکھتے ہیں کہ جب یہ اسٹڈیز آتی ہیں، لیکن اتنی مبہم باتیں انہوں نے کی ہیں کہ یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور کہنا کیا چاہتے ہیں. پی آئی اے کی بات بھی ابھی تھوڑی تھوڑی بتانی انہوں نے شروع کر دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے سوائے اسٹاک مارکیٹ کے علاوہ باقی اس وقت اسٹریٹجک سیلز ان کو کوئی بھی نہیں کرنے چاہیے. پاکستان کے لیے دنیا میں سینٹیمنٹ جو ہے وہ بھی جب بہتر ہو تو پھر یہ تو اونے پونے داموں بیچنے والی بات اگر کرنا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اگر سیل بھی پہلی چیز کچھ چیزوں کو سیل نہیں کرنی چاہیے، لیکن سیل کرنا بھی ہے تو فل اس کی ویلیو تو نہیں اس سٹیج پہ ریئلائز ہو سکتی. میرا خیال ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے ساری باتیں پھر کرنی چاہیے. وہ سوچ سمجھ پارلیمنٹ میں بحث کے ساتھ آئے گی یا کہ بند کمروں میں پرائیویٹائزیشن کمیشن ایکسٹرنل ایڈوائزرز اپوائنٹ کریں گے جن کو لاکھوں کی ہم سیلریز دیں گے؟ بھئی یہ تو اس کا تو جواب واضح ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو اعتماد تبھی آئے گا جب ایک اوپن ڈیبیٹ ہوگی، گورنمنٹ اپنا پلان پورا انفولڈ کر کے دے گی اور اس کے بعد ہی جو ڈیبیٹ ہوگی اس پہ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ جواب مل سکتا ہے. مجھے اس وقت ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آتا. اب دیکھیں کہ حکومت کیا کرتی ہے آگے جا کے. دانیال صاحب ٹرانسپیرنسی ہوگی اس پروسیس میں؟ 100% ٹرانسپیرنسی پارلیمنٹ میں نہیں آ رہا؟ کس نے کہا کہ پارلیمنٹ میں نہیں آ رہا؟ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے خود آج بتایا اپنے ناظرین کو کہ یہ پورا پروسیس جو ہے اس میں ایڈوائزرز رکھے جا رہے ہیں، ان کے رپورٹس بنیں گی. آئی ایم ایف کو ہم لوگ کہتے ہیں، جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے کہ جی ایکسٹرنل ایڈوائزر ایک اپوائنٹ ہو گیا ہے، جو کہ آج دوسرے کا بھی ہمارے پروڈیوسر کی بات ہوئی ہے زبیر عمر صاحب سے، وہ کہتے ہیں ابھی تک تو کوئی اپوائنٹ ہی نہیں ہوا. دوسرا کا بھی ڈیڈ لائن دی انہوں نے 2014 سے پہلے. سو اس میں یہ ہے کہ یہ پروسیس چلے گا، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ اسٹڈی نہیں ہوگی، اس کی فیزیبلٹی نہیں بنے گی، ضرور اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے. آپ کریں اس پہ بات چیت. اسد عمر صاحب تنظیم لیکن میرے بھائی اس سے پہلے آپ اپوائنٹ کریں کسی کو، پلیز اگر میں انٹروین کر سکوں، کسی کو اپوائنٹ کرنے سے پہلے آپ نے فیصلہ تو کرنا ہوگا کہ کیا کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. نہیں، وہ تو نوید قمر صاحب دانیال صاحب نے کہا یہ تو پرانی لسٹ ہیں اور یہ نئی تو کوئی ایجاد نہیں کر رہے. اسی پہ جو مشرف دور سے ایک چیز بنی ہوئی ہے اس کو لے کے چلیں گے. مشرف کا ٹرائل الگ چل رہا ہے لیکن پالیسیز تو وہی کیری آن کر رہے ہیں. یہ تو کہا ہے دانیال صاحب نے. فرق کوئی نہیں ہوا نا. آپ پلیز اس کو پہلے لے کے آئیں ڈیبیٹ کا. فائدہ کیا شفافیت کی بات کریں. تنظیم نو کے بعد نیلامی، پہلے آپ پیسہ لگائیں گے، صحیح کریں گے، اس کے بعد اسے پروفیٹیبل بنا کے بیچ دیں گے. آپ کو دیکھیں، پہلے تو آپ شفافیت کا سوال کر رہے تھے، وہ کتنا شفاف پروسیس تھا جس میں پرائیویٹائزیشن 90s کی ہوتی رہی ہے. اس میں آپ کی اور میری رائے نہیں سنتے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس کے بارے میں کیا خیال رکھتی تھی؟ جب حکومت بدلتی تھی تو جو پہلے بندے جو جیل میں بھیجے جاتے تھے اس میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کا چیئرمین ضرور ہوتا تھا. تو اتنی شفاف ہوئی ہے 90s کے اندر. تو پرانے بہت سوالیہ نشان ہے. اس لیے قوم اور میڈیا اور اپوزیشن یہ بات زبانی نہیں مان سکتی کہ جو ضرور ہوگا. جس وقت پارلیمنٹ میں آئیں گے، بحث ہوگی، روشنی پڑے گی، تو اسی کے بعد ہم بتا سکتے ہیں کہ شفاف ہوگا یا نہیں ہوگا. اب آ جائیں ادارے بہتر کرنے کی بات. میں ارشد 5 سال پی ایس او کے بورڈ پہ رہا ہوں، 3 سال او جی ڈی سی کے اوپر بورڈ پہ رہا ہوں. پی ایس او کے بورڈ پہ جس وقت بورڈ بدلا گیا، پروفیشنل لائے گئے. میرے اپنے مینٹور شوکت رضا مرزا اینگرو کے جو سی ای او ہوتے تھے وہ اس کے ایم ڈی بنے، اور طارق کرمانی جو ہے وہ شیورون سے آئے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر. 5 سال کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں. شیل جو سب سے سکسیسفل آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے دنیا صاحب کے تو کافی اور بھی کھانچے کھلے تھے اس دور میں. بٹ آپ پرفارمنس دیکھیں انہوں نے کیا ہے. جو شیل کا مارکیٹ شیئر ایسے جا رہا تھا اور پی ایس او کو ایسے گر رہا تھا، وہ ریورس ہوا. شیل کا مارکیٹ شیئر نیچے آیا، پی ایس او کا مارکیٹ شیئر اوپر گیا، ریاست کا حصہ ہوتے ہوئے. او جی ڈی سی آج جتنے پاکستان کے اندر ویلز کرتی ہے، جتنے کنویں تیل ڈھونڈنے کے لیے اور ڈیولپ کرنے کے لیے،
تمام پاکستان کا اور بیرونی فرم جتنی آئی ہوئی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی، وہ تمام ملا کے اتنی نہیں کرتی. کچھ کام معیشت کے اندر، خاص طور پہ ایک ایسی معیشت پاکستان جیسی جو انڈر ڈیولپڈ ہو، اور وہ بھی ایسی جہاں پہ سیکورٹی کے خطرات ہوں، وہاں کچھ کام صرف سرکار کر سکتی ہے. تھر کا پروجیکٹ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کرتے رہے آگے، آخر کار یہ تھر اگر آپ نے واقعی میں جو پاکستان کے لیے سونا ڈیولپ کرنا ہے، آپ کو ریاستی اداروں کے تھرو کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے نا کہ امیر انسانوں کو، اور اس کا آخری حصہ جو ہے جو بہت ضروری ہے اس بحث کے اندر لانا، کہ یہ جو آپ تمام دولت مرکوز کرتے چلے جا رہے ہیں چند ہاتھوں کے اندر، اس کے کیا اثرات ہیں معاشرے کے اوپر، اس کے اوپر بھی بحث ہوگی پارلیمنٹ میں. کبھی آئے گا تر ہوتا جا رہے ہو، غریب غریب تر ہوتا ہے. دانیال عزیز صاحب، ون لاسٹ پوائنٹ، پارلیمنٹ میں یہ سارا پروسیس کب آئے گا؟ پارلیمنٹ کا ایکٹ اس کے اوپر آپ لائیں گے؟ آپ کی حکومت کا آپ یہ کمٹمنٹ دے سکتے ہیں؟ جی، میں آپ کو یہ کمٹمنٹ دے سکتا ہوں کہ جو بھی انٹرنیشنل معیار ہیں اور پیپرا کے رولز ہیں جو کہ پاکستان میں، سر انٹرنیشنل معیار یہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا پروسیس ہونا چاہیے اس میں. جی، تو اگر آپ میرا مکمل ہونے دیں تو پھر یہ آپ جواب دیں گے نا. تو میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی اگر انٹرنیشنل معیار یہی ہے، لیکن یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کا، آپ کو دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل موجود ہے پاکستان میں، میڈیا موجود ہے، آزاد ہے، آپ کی انفارمیشن، میڈیا کا رول الگ ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک این جی او ہے، انٹرنیشنل این جی او ہے، نیشنل چیپٹر ہے. میں نے ووٹ دیا ہے نون لیگ کو، میں نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو. پارلیمنٹ ہے، مجھے وہاں سے ایکٹ چاہیے، اس کی اسٹیمپ چاہیے، وہ کب دیں گے آپ؟ جی، وہ میں آپ کو، اگر آپ موقع دیں تو میں آپ کو بیان کرتا ہوں نا. جی، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی انٹرنیشنل بہترین اور ڈومیسٹک جو بھی ممکنات، پارلیمنٹ بہتر ہے کہ نہیں؟ 100% ٹرانسپیرنسی جو ہے آپ کے سامنے، پارلیمنٹری پروسیس بہتر ہے کہ نہیں؟ میری آپ مکمل ہونے دیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا جو بڈنگ پروسیس ہے، اس میں جو ٹینڈرنگ کا پروسیس ہے، اس میں جو اس کی ایویلویشن کا پروسیس ہے، اس میں جو اس کی منیمم پرائس سیٹنگ کا پروسیس ہے، تمام مرحلے جتنے بھی ہیں، اور فائنلی اس کا ٹیک اوور اور اس کی مانیٹرنگ، آگے جو رپورٹس ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے بہترین انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہوں گی. دانیال عزیز صاحب، اسد عمر صاحب اور نوید قمر صاحب، بہت بہت شکریہ. دانیال عزیز صاحب نے آخر تک یہ نہیں کہا کہ وہ ساری رپورٹس پارلیمنٹ میں بھی پیش ہوں گی. آبویسلی اگر ساری دنیا کے پاس ہے تو پارلیمنٹ میں کیسے نہیں پیش ہوں؟ بالکل، میں یہی چاہتا تھا کہ کم از کم اتنی کمٹمنٹ تو ایک سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کریں. ناظرین، نجکاری ایک اچھا پروسیس ہے، دنیا بھر میں ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو شفاف ہونا چاہیے. ہمارے نمائندے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہمیں اعتماد اس پروسیس پہ تب آئے گا جب وہ اس پہ بیٹھ کے بات کریں، ساری چیزیں پارلیمنٹ میں آئے، وہاں پہ ڈسکس ہوں. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.